اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اصل میں کل 2-3 رپورٹیں میری نظر سے گزری تو میں نے کہا اس پہ ذرا بات آج کل تقریباً 90% لوگ جیسے سیلاب زدگان پہ بات کریں اور کرنی بھی چاہیے، ان کی مدد کا کچھ نہیں چلا، دعاؤں میں تو یاد رکھنا چاہیے نا، اپنا حصہ سب بندوں کو ڈالنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں نے کل ہی ایک تحریر پڑھی، بڑا اچھا لگا۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے اور ترقی کرنا جانتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ جاپان میں ایک دفعہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر آتش شاہ ہیں، وہ پھٹتے رہتے ہیں، لاوا ابلتا رہتا ہے، وہاں زیادہ تر وہ ان کا مسئلہ وہ ہے۔ ایک بڑھیا وہاں الیکٹرانکس کا سامان خرید کے بازار سے لا کے سڑک پہ بیچ رہی تھی، اور ایک بندہ جب خریدنے گیا تو پتہ لگا کہ وہ بہت ہی کم ریٹ پہ وہ سامان بیچ رہی ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا، اس نے کہا بھی آپ اتنے کم ریٹ پہ کیوں بیچ رہی ہو؟ کہتے جی میں تھوک کے حساب سے سامان لیتی ہوں اور جس قیمت سے مارکیٹ سے اٹھاتی ہوں اسی قیمت پہ جو ہے نا میں وہ سامان آگے بیچ رہی ہوں۔ تو اس نے پوچھا جی کیوں آپ ایسا اس میں پروفٹ کیوں نہیں رکھتی؟ تو اس نے کہا جی میرا ملک اس ٹائم مصیبت زیادہ ہے، میرے ملک کے لوگ اس ٹائم مصیبت میں، اور میں پروفٹ کا سوچوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کم از کم جتنا اس مصیبت میں حصہ ڈال سکتی ہوں وہ تو ڈالوں۔ اس نے اپنے پروفٹ کی پرواہ نہیں کی، اپنے وقت کا ضیاع کا نہیں سوچا کہ صبح سے شام تک بیٹھی رہتی ہوگی اور جس قیمت پہ پھر لیبر الگ جا کے چیز لے کے آنا، آ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھنا، پھر اسے بیچنا۔ ایسے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور اس کے برعکس ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی، وہ بھی رپورٹیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی کہ انہوں نے 4 چاند لگا دیا ہر چیز پہ، مہنگائی کو آسمانوں پہ لے گئے۔ جو خیمے 4000 میں ملتے تھے وہ 10,000 کے کر دیے، جو 6,000 کے ملتے تھے وہ 15,000 کے لے کر دیے، اور ایسی باقی چیزوں کے۔ یہ ہمارے ہم مسلمانوں کا حال ہے، اور مجھے تو ایک ہی نظر آ رہا ہے انتہائی معذر کے ساتھ۔ اس میں ہمارے سو کالڈ مولوی، علماء نہیں، میں سب کو نہیں کہوں گا، جو مولوی نے یہ سنہرے باغ دکھاتے ہیں جی تسی انا ختم دعا دو تسی جنتی ہو، تسی انا اے کر دو تسی جنتی ہو۔ اور خدا کے بندوں انہیں اس طرف لاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ جو زمین پہ ظلم کرتے ہیں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ خدا کے بندوں، اگر آپ ریٹ کم نہیں کر سکتے تو کم از کم ریٹ برقرار تو رکھو۔ اب سبزیاں دیکھ لو، کوئی چیز دیکھ لو، اب یہ پرانا زمانہ تو نہیں ہے کہ پیچھے سے سامان لے کے آتے ہیں چیزیں اور آگے جی مل نہیں رہی، سندھ سے نہیں آ رہی، بلوچستان سے نہیں، اس لیے چیزیں اب تو میرا خود ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب ایک آڑتی کے ساتھ ہے جس کے تقریباً 4-5 ادھر بند کے ساتھ کولڈ سٹوریج ہے جس میں وہ سبزیاں رکھتا ہے۔ اب تو مسئلہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے یہ سیلاب کا یا کسی اور کی چیز کا، جو سبزیاں آتی ہیں وہ تو سٹاک کر لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے ریٹ کے مطابق وہ سبزیاں آگے نکالتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا جی پیچھے سے سبزیاں نہیں آ رہی، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ صرف ہمارے میں جو بے ایمانی ہے نا کثرت سے، میرا خیال ہے 90% لوگ ہم میں بے ایمان ہیں، وہ اس سے ایسے موقع سے وفادار ہیں۔ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایک دفعہ سیلاب آیا تھا پہلے بھی، اس میں دیکھ لیں آج، ہر سیلاب میں دیکھیں قیمتیں آسمان میں چل جاتی۔ چلو پہلے تو ہوتا تھا واقعی ایک جینون مجبور ہوتی تھی کہ وہ ٹرانسپورٹ رک جاتی تھی، چیزیں نہیں آ سکتی تھی، کچھ تھوڑا بہت اثر پڑتا، لیکن اب تو کولڈ اسٹوریج، آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اب تو کمیونیکیشن کا دور ہے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، تو جس ملک میں یہ حال ہوگا وہاں کہاں کیسے ترقی کرے گا؟ پھر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں شیری رحمان صاحبہ، بہت مہربانی، آپ نے بھی وہ پنجابی جنہوں کہتے ہیں وہ ہیلی کاپٹر کا جھوٹا لے لیا یا جہاز کا جھوٹا لے لیا، تو تسی غریب عوام نو دیکھ لیا تو کوئی رہ تو نہیں گیا، پیچھے کوئی مرن تو رہ تو نہیں گیا۔ اور شہباز شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی اوپر سے جہاز سے جو ہیلی کاپٹر سے جو ہے نا اپنا وہ آٹے کے تھالے نیچے
پھینک رہے تھے تاکہ اگر کوئی پانی سے بچ جائے، وہ آٹے کا تھیلا اس کسی غریب کے سر پہ لگے، وہ ویسے مر جائے۔ بہت مہربانی آپ لوگوں نے جو ہے نا، آپ نے فضائی نظارہ کر لیا، آپ نے ڈال دیے، ٹور ڈال دیے، آپ لوگوں کی عیاشیاں ہو گئیں، پہلے باہر عیاشیاں تھیں، پھر ادھر ہماری کافی تنظیمیں باہر نکلی ہیں، بہت نکلی ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی الحمدللہ۔ مختلف چینلز پہ میں دیکھ رہا ہوں، میڈیا رپورٹس دیکھ رہا ہوں۔ پھر خان صاحب بھی اب ایکٹیو ہوئے ہیں۔ خان صاحب تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے، یہ پہلے سے پلاننگ کریں، کیونکہ جب تک ہمارے ڈیم بن نہیں جاتے، تو آپ نے تو ایک کوشش کی تھی ڈیم بنانے کی، یہ سب چور اکٹھے ہو گئے، آپ لوگ کو حکومت سے باہر نکال دیا۔ اور لوگوں سے میری التماس ہے، ہاتھ باندھ کے التماس ہے، خدا را خان صاحب کو ایک دفعہ پوری طاقت کے ساتھ آنے دیں، تاکہ یہ اسمبلی میں جا کے کوئی قوانین وضع کر سکے۔ اگر نہیں کچھ کرتا پھر اسے بھی اٹھا کے، اب عوام کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اب ہوش کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کرتا، اسے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیجیے گا، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اب عوام جاگ گئی ہے۔ اور ویسے یہ کراڈا یعنی جاتا ہے عمران کو ہی ہے، خان صاحب کو ہی جاتا ہے کہ اس نے عوام کو جگایا، جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، سو رہی تھی، اس نے جگایا بڑی مشکل سے۔ اب عوام میڈیا پہ باتیں کر رہی ہے اور ہر کسی پہ تنقید بھی کر رہی ہے۔ تنقید ہمارا حق ہے۔ دیکھیں، میں ہر ادارے کا احترام کرتا ہوں، چاہے فوج ہے، چاہے عدلیہ ہے، جو بھی، لیکن جہاں جو بات غلط ہوگی بحیثیت پاکستانی میں حق رکھتا ہوں اس پہ جائز تنقید کرنے کا۔ اس پہ یہ نہ سمجھائے میں غدار ہو گیا ہوں یا کچھ ہو گیا ہوں، میرا حق ہے۔ پاکستانی آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جائز تنقید کروں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس تنقید سے یہ ہوتا ہے، لیکن جائز، ناجائز نہیں، بالکل جائز ہونی چاہیے۔ تو ہم صرف سارے مل کے، یعنی چاہے وہ آرمی کا ہو، عدلیہ کا ہو، دوسرے ادارے ہوں، مل کے یہ ہمارے، یعنی ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں نا، اس سے ایک قوم بنتی ہے۔ اور اچھی قوم اس وقت ہی بنے گی جب ہم جو ہے نا اپنا تنقید برداشت کریں گے۔ اگر تنقید برداشت نہیں کریں گے اور سختی سے کچلنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم اس جو ہے نا اس سلسلے میں بہت نیچے ہیں، کیونکہ جو طاقتور ہے وہ سختی سے جو ہے نا وہ تنقید جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ تنقید برداشت کرنی پڑے گی۔ سیلاب زدگان کے لیے ابھی بھی بہت ضرورت ہے۔ خدا را جن کے پاس جو وسائل ہیں باہر نکلیں۔ اور مجھے دیکھیں، کل حیران کن لوگ پہ ہم لوگ یعنی جاہل ہیں، جاہل بندہ جہاں بھی چلا جائے، جاہل مکے بھی چلا جائے، وہ جاہل ہی رہے گا۔ کیا ابو جہل جاہل نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اسے کیوں ابو جہل کا خطاب ملا؟ جاہل تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھے، انہوں نے دعوت دی، وہ نہیں قبول کی، اوپر سے وہ دل سے مانتے تھے، لیکن بس غرور میں، تکبر میں تھے کہ میں نے اگر مان لیا تو میری سرداری چلی جائے گی۔ اب کل مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ادھر شاید مغل پورہ پٹرول پمپ پہ کوئی امریکہ پلٹ بندے آیا، وہ آ کے وہاں کھڑا ہو گیا، جیب سے نوٹوں کی دتھی ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہو گیا، جو بھی موٹر سائیکل والا آ رہا ہے اس کی ٹینکی فل کروا کے، جی یہ غریب عوام ہے، غریب عوام ہے، یہ ایسی مدد میں کرنا میں خدا رہا۔ اور میں تو اس وقت اس سے صاحب کہا، میں نے کہا ایسے لوگ ہی آگے انہوں نے کان پکڑے ہوں گے، جاگے آپ جب آگے جائیں گے اور انہیں لتر پڑ رہے ہوں گے۔ اس ٹائم سیلاب زدگان کو ضرورت ہے ان کی مدد کرنے کی، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا، جن کے اپنے بچے پتہ نہیں ایک فیملی میں سے کتنے بچے ہوں گے، ان کے نہ سیلاب کی نظر ہو گئے، اور ادھر نوٹ باندھ رہے کہ یہ ہوتا ہے ایک دکھلاوا، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جی میرے پاس پیسے ہیں۔ خدا را اگر ہیں تو جاؤ جا کے ان کی مدد کرو۔ یہاں جو بھی چاہے آدھا لیٹر ڈلوا رہا ہے، لیٹر ڈلوا رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، موٹر بائک لے کے باہر نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے جیب میں پیسے ہیں۔ تو خدا را کچھ خوف کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں جو ہے نا اپنا ڈونیٹ کریں۔ اس ٹائم سب سے زیادہ ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں، ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی، اور جو مدد نہیں کر سکتا دعاؤں میں یاد رکھے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان پہ اپنا کرم کرے، رحمت کرے۔ اور اب
بارش تو ادھر نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ آگے وہ بہت مصیبت زدہ ہے۔ میری تمام پاکستانی عوام سے التماس ہے کہ جس کے پاس جو اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ نکالیں، اس ٹائپ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے ان کی مدد کریں۔ اور مختلف جگہ انہوں نے کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں این جی اوز نے، جیسے دعوت اسلامی والے ہیں اور دوسرے ہیں، تیسرے بہت سارے آپ چیک کر لیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ تو خدا را جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس اگر 10 روپے ہیں مجھے 10 روپے دے دینے چاہیے، اس ٹائم کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے 10 روپے والے کی نیت اتنی بڑی ہو کہ وہ 10 لاکھ والے پہ بھی بھاری ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ پیسوں کو نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے خدا را مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے اور اس مصیبت سے احسن طریقے سے ہمیں نکالے، اور انشاءاللہ نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔